السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو انشاءاللہ وضو کا پریکٹیکل سنت طریقہ بتائیں گے۔ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی غلطیاں دور کرنی ہیں، وہ انشاءاللہ پریکٹیکل طریقہ بتائیں گے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، فرائض کیا ہے، سنتیں کیا ہیں، انشاءاللہ مکمل بتائیں گے۔ سب سے پہلے کیونکہ نماز جو ہیں یہ سب سے افضل عبادت ہیں، تو نماز کے لیے یہ لازمی ہے کہ وضو صحیح کیا جائے، کیونکہ نماز کی کنجی طہارت ہے۔ اگر طہارت صحیح ہوگی تو نماز کی قبولیت کا یہ ایک سبب بنتا ہے، کیونکہ اگر وضو صحیح نہ ہو تو اس سے یہ نماز نہیں قبول ہوتی، بیکار جاتی ہے۔ اس لیے وضو کا صحیح ہونا یہ اس کی نماز کی قبولیت کے لیے لازم ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نیت کرنا ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی آپ ایسی نیت کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے پاکی حاصل کر رہا ہوں۔ جب آپ نیت کریں گے، جب تک آپ کا وضو رہے گا، آپ کو انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ پھر سب سے پہلے جو نیت ہے، نیت کرنا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی نیت یہ کرنا کہ میں اللہ کی پاکی حاصل کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے۔ زبان سے بولنا یہ ضروری لازم نہیں ہے، تو اس لیے آپ دل میں یہ نیت کریں کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو بسم اللہ پڑھنی ہے، نیت کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے، کیونکہ دو حدیثوں کا مفہوم ہے، جب آدمی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، جب تک وہ وضو رہتا ہے اس کی یعنی سر سے لے کر پاؤں تک اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے، اگر وہ بسم اللہ کے بغیر وضو کرے، وضو ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہیں اس کے جو اعضاء اس نے دھوئے ہیں اس کا گناہ اسے معاف ہوتا ہے۔ اور جب بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کا سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ اب انشاءاللہ ہم آپ کو وضو کا پریکٹیکل طریقہ شروع کرتے ہیں، آپ دیکھتے جائیں اور انشاءاللہ اپنا وضو صحیح کرتے جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھوں کو گھٹنوں تک دینا ہے، یہ سنت ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے 3 بار کلی کرنی ہے، 3 بار کلی کرنا سنت ہے۔ اور ایک اہم بات ہے جو کہ آپ نے پانی کا فضول خرچی نہیں کرنا، پانی ضائع نہیں کرنا، اس کے بہت ساتھ گناہ ہے، اس لیے اس کا بھی اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ نے کلی کرنی ہے 3 بار، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد اگر مسواک ہو تو مسواک کا استعمال کریں، اگر مسواک نہیں ہے تو آپ نے شہادت کی انگلی کے ساتھ آپ نے اپنے دانت صاف کرنے۔ اس کے بعد آپ نے غرغرہ کرنا بھی سنت ہے، اگر روزہ نہ ہو، اگر روزے کی حالت میں ہے تو پھر کافی احتیاط ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ غرغرہ نہ کریں۔ 3 بار آپ نے کلی کرنی ہے۔ کلی کرنے کے بعد جو سنت ہے، ناک میں پانی چلانا، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ ناک میں 3 بار پانی چلانا، اور اس بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ آپ نے ناک کو صاف کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ ناک کی یہاں جو اس نرم ہڈی تک آپ کا پانی پہنچانا، یہ سنت ہے۔ یہاں لوگ کافی ایسے بس پانی بہاتے ہیں، وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس ناک کی ہڈی تک پانی پہنچانا یہ سنت ہے، جو وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ پانی لیں، وہ سونگھ لیں تو پانی خود بخود وہاں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ چہرہ آپ نے جب دھونا ہے ایسے دھونا ہے، یہ میں بتاتا ہوں، یعنی آپ نے پانی لینا ہے، یہاں آہستہ کر کے یہاں پانی دھونا ہے، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں، اور ٹھوڑی کے نیچے آپ نے ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک آپ نے یہ چہرہ دھونا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کی داڑھی گھنی ہو تو اس کے لیے اوپر والے بال جو ہیں اس کو پانی لانا یہ فرض ہے، یعنی تو اگر جس کی پتلی ہو تو اس کے لیے جلد تک پہنچانا فرض ہے، یہ لازم ہے۔ اگر جس کی داڑھی اگر اس کی اور اس داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے، میں بتاتا ہوں۔ ایسے کر کے آپ نے چہرہ دھونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے داڑھی کا خلال کرنا ہے، وہ تو ایسے ہو سکتا ہے، ایسے خلال کریں اور ایسے آپ نے خلال کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ اور جس کی داڑھی گندی ہو، میری داڑھی چھوٹی ہے اس لیے تو اب میں نہیں بتا صحیح کہ پریکٹیکل نہیں کر سکتا، جس کی داڑھی چھوٹی ہے۔ جس کی داڑھی بڑی ہو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ ایسے وہ کریں، مسح کریں، یعنی پانی لگائیں، اس کے بعد ایسا خلال کریں۔ اس کے بعد اگلا دوسرا فرض جو ہے وہ بازو دھونا ہے۔ بازو آپ نے کیسے دھونا؟ لوگ اکثر یہ بہت غلط طریقے سے بازو دھوتے ہیں۔
جیسا میں آپ کو طریقہ بتاؤں جو وضو کا ہے وضو ہیں اپنے کے پانی کھول کے ایسے ہی کرنا ہے، ایسے 3 بار دھونا ہے ایسے، دوسرا بازو دھونا ہے ایسے، جو طریقہ بتا رہا ہوں ایسے ہی دھونا ہے، یہ طریقہ ہے، کوئی جگہ نہ رہے، 3 بار دھونا ہے۔ اس کے بعد اگلا فرض ہے سر کا مسح۔ آپ ٹوپی اگر پہنی اتار دیں تو یہ 3 ہیں 6 یعنی دائیں کی انگلیاں آپ نے 4 کی مسح یہ فرض ہے، اور پورا کا مسح کرنا یہ ہے۔ بتاتا ہوں آپ کو فرض اس میں دو بتاتا ہوں۔ آپ نے 3 انگلیاں ایسے پیچھے آگے سے پیچھے کی طرف لے جانے ہیں، پھر یہ ہتھیلی جو ہے اس کے ساتھ آپ ایسے واپس آگے آنا ہے، تو اس کے بعد آپ نے یہ جو شہادت کی انگلیاں اس کے ساتھ آپ نے کان کی صاف کرنا ہے کان کو، اس کے بعد اس کے ساتھ اس کے بیک حصے کو صاف کرنا ہے موٹی انگلی کے ساتھ، اس کے بعد آپ نے گردن کا مسح کرنا ہے، یہ بھی سنت ہے، آپ نے ایسا گردن کا مسح کر دینا ہے۔ اس کے بعد داڑھی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی آپ نے خلال کرنا ہے، سنت ہے جو ہے۔ اس کے بعد اگلا جو فرض ہے چوتھا فرض ہے وضو کا، یہ وہ پاؤں ہیں، پاؤں دھونے ہیں، یعنی یہاں تک اپنے گھٹن سے اوپر تک اپنے پاؤں دھونے ہیں۔ دایاں پاؤں آپ نے پہلے دھونا ہے، اور بائیں پاؤں کے ہاتھ کے ساتھ، یعنی دایاں پاؤں اور بائیں ہاتھ کے ساتھ آپ نے دھونے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس چھوٹی انگلی کے ساتھ آپ نے ان انگلیوں کا خلال کرنا ہے ایسے۔ طرح آپ نے بائیں ہاتھ کے ساتھ یہاں سے شروع کرنا ہے، چھوٹی انگلی کے ساتھ انگلیوں کا خلال کرنا۔ یہ آج کا مکمل طریقہ ہے، اور سنت اس میں سنت بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کافی کوشش کرنی ہے، یعنی احتیاط کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، ان کا موقف تھا کہ جو یہ آپ وضو کا پانی اسے جتنا بچا جا سکیں آپ بچیں، ان پانی سے لگانے سے جتنے سے تو آپ جائیں، کیوں؟ اس لیے یہ مستعمل پانی ہے، تو کیونکہ ہم جب وضو کرتے ہیں نا اس سے ہمارے معاف ہوتے ہیں، تو اس لیے لوگ اکثر یہ غلطی بھی کرتے ہیں، وضو کر کے وہ پانی مسجد میں پھینک دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو وضو ہم وضو کر رہے ہیں نا، یہ وضو ہے، یعنی ہم گناہ مسجد میں پھینک دیتے ہیں، یہ بہت غلط ہے۔ امام صاحب نے یہاں تک لکھا کہ آپ اپنے کپڑے پر بچ، اور لوگ یہاں وضو کر کے مسجد میں پانی پھینک دیتے ہیں۔ اس کا بہت احتیاط کے ساتھ اپنے پوری اعضاء خوش کرنے ہیں، اس کے بعد اپنے ساتھ بھی دھیان کرنے کے وہ گلے نہ ہوں۔ وضو مکمل کرنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دینی ہے، اور یعنی شہادت کی انگلی کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اور واجعلنی من عبادک الصالحین، کہ اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں بنا دے، یعنی یہ اللہ ہم کو توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، اور یہ اللہ ہم کو پاک کرنے والوں میں سے بنا دے، اور یہ اللہ ہم کو نیک لوگ بنا دے۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہوں۔ ویڈیو میں آپ نے وضو کا طریقہ سیکھا، آپ اس ویڈیو فائدہ لیں اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔